نہیں پچھلے سال ہم آگے میں چلے گئے 4 بجے. اچھا اسی ٹائم آئے تھے 4 بجے چلے گئے. جملہ مومنین کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ بہت جلد فرش ادا پر تشریف لے آئے تاکہ مجلس شروع کی جا سکے. صدیم کی طرح انسان بھی محسن انسانیت شہید اعظم حضرت حسین علیہ السلام جس کا سرزمین کربلا پر چہلم تو نہ ہو سکا لیکن اس کے چاہنے والوں نے یادگار چہلم کے عنوان سے اس کی دکھیاری ماں کو پرسا دینے کے لیے ایک عظیم الشان جلوس کا انعقاد کیا گیا ہے. لہذا تمام مومنین کرام کو مطلع کیا جاتا ہے
کہ بہت جلد فرش اعضاء پر تشریف لے آئے تاکہ مجلس شروع کی جا سکے۔ جملہ حضرات کو مطلع کیا جاتا ہے، سالہ قدیم کی طرح انسان بھی محسن انسان، لہذا تمام محبان اہل بیت و محبان رسول سے گزارش ہے شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ ان قائد ملت آفتاب شریعت حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید کلب جواد صاحب قبلہ بعدہ تمام انجمنیں بارگاہ معصوم عالم میں پرس حسین پیش کریں گی، جن کے اسماء گرامی اس طرح سے ہے: انجمن اصغریہ ککلوری سادات مظفر نگر، انجمن شبیریہ جوڑو پور سلطانپور، اس میں خانی کے فرائض انجام دیں گے کہ وہ مرثی حسین پیش کر کے شہزادی کونین کو پرس حسین اے خدا
اور جب ایک کے بعد شروع ہو گئے تو میرے گلے 5 روپے بندی میرے گھر 5 روپے بندی تو لوگ یہی کہیں گے کہ ہم تو سب بدل کے بڑے ہیں عمر بن گئے خبر کر رہے ہیں اور یہ بات سلامات ہے جو جگہ کا بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بڑھنا جائے گا تو حضور کو بڑا کم ہو جاتا ہے اگر ہم مال کو بدلیں یہاں بھی سوال کوئی نہیں مانا ہے اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات دیکھیے اس کا راز ہے کہ ہر نبی نے یہی کہا کہ میں مجھ سے لینے کا رہا ہوں بلکہ میں فیصلہ اللہ ہوں فیصلہ اللہ تو ہر نبی نے فیصلہ اللہ ہر نبی نے فیصلہ اللہ اور یہ اللہ یہ فیصلہ یہ اسلام
مانگنے کا حق ہی نہیں تھا، اس لیے طلب نہیں کیا کہ طلب کرنے کا حق ہی نہیں تھا، کیونکہ مزدوری نہ شروع میں مانگی جاتی ہے نہ بیچ میں مانگی جاتی ہے بلکہ آخر میں طلب کی جاتی ہے، لہٰذا آخری نبی ہے وہی مانگ رہے ہیں وہی طلب کر رہے ہیں۔ اور اس سے تو نتیجہ نکلتا ہے آپ کے سامنے عرض کرو کہ جب اسلام شروع ہوا جناب آدم سے ختم ہوا نبی پر کسی نبی کو مانگنے کا حق نہیں تھا، کسی رسول کو طلب کرنے کا حق حاصل نہیں تھا، صرف آخری نبی کو مانگنے کا حق تھا۔ پوری توجہ رہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ محبت اہل بیت صرف رسول ہی کی رسالت نازل نہیں ہے بلکہ آدم کی نبوت نازل ہے۔ یہی محبت ہے۔ پوری توجہ ہے اور پوری توجہ میں تعلیم ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ایک بات اور ہے جو کسی کے سامنے آتی ہے، اور کبھی کبھی کوئی ہمارے ذاکر و خطیب بھی کہتے ہیں یہ محبت اہل بیت واجب ہے، محبت اہل بیت واجب ہے، محبت اہل بیت واجب ہے، حالانکہ لفظ واجب استعمال نہیں ہے۔ میں پوری توجہ چاہوں گا، لفظ واجب استعمال نہیں ہے۔ اور جو عجیب چیز ہے اگر محبت اہل بیت کو ہم نے واجب کہہ دیا تو محبت اہل بیت کا درجہ گھٹا دیا۔ عجیب چیز پیش کر رہا ہوں۔ اگر کہ ظاہری یاد اگر کہ کہتا ہے تو نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، خبز زکات واجب، جہاد واجب، یہ تمام واجبات اور واجبات بڑی اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ واجبات کی بڑی اہمیت ہے، فطرت کی نگاہوں میں اسلامی واجبات بہت، مگر پھر بھی محبت اہل بیت کو واجب نہیں ہے۔ عام طور سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر واجب کہہ دیا ہوتا تو مرتبہ بہت بڑھ جاتا، اگر واجب کہہ دیا ہوتا تو پھر شرف بہت بڑھ جاتا، مگر میں بات الٹی کہہ رہا ہوں، میں بات غلط کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر واجب کہہ دیا ہوتا تو مرتبہ گھٹ جاتا، مرتبہ کم ہو جاتا، گھٹ جاتا۔ عجیب چیز پوری توجہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ واجبات کی خصوصیت، واجبات کی خصوصیت، اور واجبات کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنے واجب ادا ہو جاتے ہیں ان کا ثواب محفوظ ہو جاتا ہے۔ واجبات ادا کرتا ہے اس کا ثواب محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو واجب چھوٹ جاتا ہے اس کے لیے انسان گنہگار ہے۔ فرض کیجیے کہ روزے رکھے نماز نہیں پڑھی، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ کیونکہ نماز نہیں پڑھی اس لیے روزوں کا ثواب نہ ملے، نہیں، روزوں کا ثواب اپنی جگہ، نماز نہیں پڑھی اس کے لیے انسان گنہگار۔ روزوں کا ثواب اگر صحیح روزے رکھتے ہیں تو اس کا ثواب محفوظ ہو جائے گا، اس کا ثواب محفوظ ہو جائے گا، اور جو نماز نہیں پڑھی اس کے لیے گنہگار ہو جائے گا۔ فرض کیجیے کہ نمازیں پڑھی اور روزے بھی رکھے، تو یہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ روزہ نہیں رکھا تم نے اس لیے نماز کا ثواب نہیں، نماز کا ثواب اپنی جگہ محفوظ ہے۔ روزہ نہیں رکھا بغیر کسی عذر شرعی کے تو انسان اس کے لیے گنہگار ہو جائے گا، نام اعمال سے گناہ لگ جائے گا تو روزہ نہیں رکھا۔ یا فرق یہ کہ روزے رکھے پورے مہمان رکھے، حج واجب تھا حج پر نہیں گئے، تو اب یہ نہیں ہو گئے کیونکہ حج پر نہیں گئے لہٰذا رمضان کے روزوں کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ ایسا قانون قدرت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ایسا نظام نہیں ہے۔ ہاں روزے رکھے ہیں تو روزوں کا ثواب مل جائے گا،
اور حج واجب کا حج نہیں کیا تو اس کے لیے گنہگار ہو گیا. تو یہ تمام چیزیں واجبات کے سلسلے میں ہے کہ جتنے واجب ادا ہوتے چلے جاتے ہیں ان کا ثواب محفوظ ہوتا ہے، اور جو واجب چھوٹ جاتا ہے اس کے لیے انسان گنہگار ہو جاتا ہے. تو فرق کیا ہے اسلام میں 1000 واجبات ہے. ایک فرق ہے کہ فرق کیجیے کہ اسلام میں 1000 واجبات اور اس میں سے ایک واجب محبت ہے کہ جس طرح سے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، ہم محبت اہل بیت کی واجب قرار دے رہے ہیں. ہم محبت اہل بیت کی واجب کر رہے ہیں. تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ بہت مرتبہ پڑھ گیا میں نماز کتنا واجب ہے، روزے کتنا واجب ہو گیا، حج کتنا واجب ہو گیا. اور میں نے آپ کے سامنے کر دیا کہ واجبات کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنے ادا ہو جائے اس کا ثواب محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو چھوٹ جائے اس کے لیے انسان گنہگار ہوتا ہے. تو فرق کی جگہ اسلام میں 1000 واجب ہے، اور مسلمان میدان حج میں پہنچا اور بادشاہ الہی عرض کی کہ پانے والے تم نے 1000 چیزیں واجب کی تھی، 1000 واجبات ہم نے 999 ادا کر دی. مسلمان میدان حج میں پہنچا قیامت کے میدان بادشاہ الہی عرض کی کہ پانے والے تو نے 1000 چیزیں واجب فرمائی، میں نے 999 ادا کر دی. 999 واجبات میں نے ادا کر دیے، صرف ایک واجب چھوٹ گیا، صرف ایک واجب چھوٹ گیا. انہوں نے کہا تھا محبت اہل بیت واجب، بس یہی واجب چھوٹ گیا. واجبات ادا کر دیے ہیں، صرف ایک واجب چھوٹا ہے تو 999 واجبات کا ثواب دیتے، کیونکہ تیرا غلامی ہے، تیرا قانونی ہے کہ جتنے واجبات ادا ہو جاتے ہیں ان کا ثواب دے دیتا ہے. لہٰذا 999 واجب میں نے ادا کیے ہیں ان کا ثواب دے دے، اور ایک ہی واجب تو چھوٹا ہے. سارے واجبات کے طفیل میں، سارے واجبات کے طفیل میں ایک واجب جو چھوٹ گیا وہ معاف کر دے. محبت اہل بیت چھوٹ گئی ہم سے، وہ معاف کر دے. اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، ارے بڑی غلط فہمی میں ہو، بڑی غلط فہمی میں ہو. ہم نے یہ کب کہا ہے کہ محبت اہل بیت ہم نے کہا ہے محبت اہل بیت رسالت ہے. نماز داخل رسالت، روزہ داخل رسالت، حج داخل رسالت، زکات داخل رسالت، جہاد داخل رسالت. جتنے واجبات گناتے چلے جائیے سب ہے داخل رسالت، اور محبت اہل بیت ہے. کسی مولوی سے پوچھ لیجیے، کسی فرقے کا ہو، ارے کسی مسلک کا مولوی ہو، سوال کر لیجیے کہ اگر کسی شے کی ہم قیمت ادا نہ کریں، اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے یا نہیں؟
कीमत अदा करना इस्तेमाल जायज नहीं है। नमाज रोजा हज और ज़कात ये सब है कामिल रिसालत। किसी भी मौलवी से आप पूछ लें कि जब तक किसी चीज की कीमत अदा न हो जाए, जब तक उसका हक अदा न हो जाए, जब तक उसका सिला न हो जाएगा, उस वक्त उस चीज का इस्तेमाल जायज नहीं होता। तो कभी सवाल होता है कि मोहब्बत के बगैर नमाजों का सवाब कब होगा या नहीं होगा, रोजों का सवाब कब होगा या नहीं होगा, ये सवाल न करो कि कब होगा या नहीं होगा, बल्कि यूं पूछना चाहिए कि नमाज पढ़ना भी जायज होगी या अरे हज पर जाना भी जायज हो गए तो क्या भी कीमत अदा नहीं जब तक कीमत अदा न हो जाए चीज को इस्तेमाल जायज नहीं हो सकता। तमाम चीजों की कीमत है मोहब्बत है। बहुत से पैगाम है जो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अब ये मिसाल के जरिए से बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा और वाज़ेह हो जाए। मिसाल है कि एक साहब एक जमीन के ऊपर एक मकान इत्तेफाक नबी वहाँ मौजूद। जब उन्हें नमाज मुकम्मल कर ली, नमाज पढ़ ली उन्होंने, तो मैंने उनसे कहा कि आपने जो नमाज पढ़ी यहाँ, आपको बजाय सवाब के नमाज पढ़ने का अज़ाब। और उन्होंने घबरा कर ये क्या कर दिया, क्या मैं कोई सूरा भूल गया, क्या नहीं कोई सूरा आपने भूला, सजदा तो रह गया, नहीं साहब सजदा भी नहीं रह गया, वो नहीं साहब नमाज आपकी बिल्कुल मुकम्मल, बिल्कुल मुकम्मल नमाज थी। उसके बाद भी पढ़ने की वजह तो आपने पढ़ी नमाज, तो बजाय नमाज के आपने मेरे साथ ये क्यों हुआ, ताकि मैंने जमीन के ऊपर आप नमाज पढ़ रहे हैं, जमीन पर जमीन की आपने कीमत अदा नहीं की, इस मकान की कीमत अदा नहीं की है आपने, मालिक राजी नहीं है। इस जायदाद का मालिक जो है, इस जमीन का मालिक जो है, इस मकान का मालिक जो है, वो राजी नहीं है और आप जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं। लिहाजा अब आपको जो नमाज पढ़ी बजाय सवाब के नमाज पढ़ी, अगरचे नमाज मगर सवाब के बजाय ये बात हम कभी कभी भूल जाते हैं। बारह मकान पर किसी के कब्जा कर लिया हमने, किसी की जायदाद पर कब्जा कर लिया, अब ये सोचा कि 30 वर्ष तो मुकदमे चले, तब तक तो मजे कर लो, बाद में फैसला होगा देखा है, अरे 30 साल तो मजे कर लो। नहीं नहीं, फायदे में नहीं है, नुकसान में है, और बेअंदाजा नुकसान, बेअंदाजा नुकसान। क्योंकि अब जितनी भी इबादतें कर रहे हैं उस जगह पर, जितने भी नेक काम अंजाम दे रहे हैं उस जगह पर,
इनाम दे रहे, अजाब खुद को हो रहा है और इसकी जायदाद सवाब उसके जितनी नमाजें पढ़ी, नमाज पढ़कर अजाब अपने नाम लिखवाया, नमाजों का सवाब उसके नाम, नमाजों का सवाब उसके नाम, जिसकी जमीन, जिसकी इजाजत नहीं, बगैर इजाजत के कमरा किए, जितने भी नेक अमाल रोजे वहां किए, रोजा रख के अजान हुआ, सवाब उसके नाम लिखा जा रहा है कि जिसका वो मकान है। मजलिस मातम किया, मजलिस मातम करके हमको तो आराम मिला, सवाब उसको मिल रहा है जिसका वो मकान है, जिसकी वो जमीन है। तो इसका मतलब ये है कि फायदे में नहीं रहा, नुकसान में रहा। अच्छा भाई, अब उनको जो खबर हो गई है उनको एहसास हो कि बड़ी मेहनत की, मजदूरी की, उसके बाद पैसे जमा करके एक जमीन खरीदी, मकान बड़ी मेहनत से बनवाया, उसके बाद उस पर जो नमाज पढ़ी उन्होंने, तो फिर वहां पर मैंने कहा कि साहब आपने जो नमाज पढ़ी बजाय सवाब के अदा हो नमाज, उनका साहब आप तो पीछे पड़ गए। आपने कहा था ये मकान गजबी है, इसमें नमाज पढ़ोगे तो सवाब ज्यादा, अब इतनी मेहनत की कमाई से जमीन खरीदी, मकान खरीदा, फिर वही करें। तो मैंने कहा कि नहीं, आप सही कह रहे हैं, मकान भी आपकी मेहनत का है, आपका है, जमीन भी आपकी है, मगर जो आप लिबास पहने हुए हैं आपने उसकी कीमत भी अदा नहीं, लिहाजा इस लिबास में तो नमाज पढ़ी आपने, तो बजाय सवाब के अदा। फिर बेचारे ने जाके कपड़ा खरीदा, ले जाकर दर्जी को दिया, फिर जल्दी जल्दी सियो, नमाज पढ़ना, और दर्जी कैसे कपड़ा सिल कर आया, तो अब जो पहन के नमाज पढ़ी, नमाज खत्म हुई, मैंने कहा बजाय सवाब के तो आप तो पीछे ही छोड़ोगे, आप भरपाल यही कहते, अब क्या, अब तो मैंने अपनी मेहनत की कमाई से कपड़ा खरीदा, तो मैंने कहा कि हाँ कपड़ा तो आपने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा, मगर दर्जी क्या जो सिलवाया अभी तक सिलाई नहीं, वो बेचारा दरवाजे पर मांगने आता है, अंदर से कहने वाला तो नहीं है। तो क्योंकि आपने ये सिलाई का असली तवज्जो है, बहुत जबरदस्त पैगाम है कि आपने जो सिलाई, ये सिलाई है, ये गजबी है, लिहाजा आपने अगर नमाज पढ़ी तो बजाय सवाब के अज़ा, अरे नमाज पढ़ रहा है मगर सवाब के बजाय अज़ा, पूरी तवज्जो रहे। अगर लिबास में एक धागा भी गजबी हो, अगर लिबास में एक धागा भी गजबी हो और उसमें नमाज पढ़ी तो सवाब के बजाय अज़ाब हो जाएगा। तो मुझे इतना बता दीजिए, मुझे इतना बता दीजिए कि अगर जमीन की कीमत अदानी हुई है, नमाज पढ़ी सवाब के बजाय अज़ाब, अगर मकान की कीमत अदानी हुई है, नमाज पढ़ी सवाब के बजाय अज़ाब, अगर लिबास की कीमत अदानी हुई है, नमाज पढ़ी सवाब के बजाय अज़ाब, अगर सिलाई की कीमत अदा नहीं हुई है, नमाज पढ़ी सवाब के बजाय अज़ाब, अरे अगर एक धागा भी लिबास में गलती है तो नमाज पढ़ी तो सवाब के बजाय अज़ाब। तो इन चीजों की अगर कीमत अदा ना हो और उसमें नमाज पढ़ ले तो नमाज में सवाब के बजाय अज़ाब। तो आप मुझे बताओ कि अगर खुद नमाज की कीमत अदा ना हो, कीमत है मोहब्बत मैंने कहा कि रिश्तेदार के इशारे हो सकते हैं, बहुत ज्यादा तस्वीर को हो नहीं सकती, तो एक चीज और बहुत तवज्जो माशाल्लाह समझदार बनना है, मेरी बात मुझे समझाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो। आप देखिए कि
کہ محبت وہ چیز ہے کہ جو زبردستی نہیں کرے گا. اگر میں حکم دے دوں کہ صاحب کو کہ آپ فلاں صاحب سے محبت کرنے لگیے، کیا میرے حکم دینے سے محبت کر جائے گی؟ محبت حکم دینے سے نہیں سکتی. محبت جو ہے حکم دینے سے نہیں سکتی، بلکہ یہ فطری جذبہ ہے جو خود بخود دل میں رہے گا. کسی کے فرمائش میں محبت نہیں، کسی کے حکم دے دینے سے محبت نہیں ہے، بلکہ فطری جذبہ خود بخود کر رہا ہے. اب ہمارا یہ دیکھنا چاہیے کہ فطری جذبہ پیدا ہے اور کس کے لیے پیدا. تو آپ دیکھیں گے رکھتے ہیں کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ ہمیشہ اس کو کمال سے محبت ہو، ہمیشہ اس کو کمال چاہے کوئی رشتے داری ہو چاہے نہ ہو، چاہے کوئی عزیزداری ہو چاہے نہ ہو. اگر کوئی صاحب کمال ہوتا ہے تو انسان خود بخود کی طرف